Dear trainees, Assalamu alaikum. In today's lesson, we are going to see how to make a default invoice which we can reuse any number of times that we want to. In our previous lessons, we have gone through various methods of generating an invoice, generating multiple invoices, and creating different types of invoices. In this particular lessons, we are going to see how to memorize an invoice. Memorize an invoice کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص طرح کی انوائس کو اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں اور اسے بار بار استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ پچھلے لیسن میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہم ملٹیپل انوائسز ایک ہی ٹائپ کی بہت سارے کسٹمرز کے لیے ایک وقت میں گروپ کے تھرو بنا سکتے ہیں. ریزن بینگ کہ ایک ہی ٹائپ کی ایک ہی اماؤنٹ کی انوائس اگر ہم اپنے سیٹ ٹائپ آف کلائنٹس یا کسٹمرز کو بھیجنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو ایک ہی دفعہ ڈیزائن کریں اور ان کو ایک قسم کے گروپ میں سیٹ کر دیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کلائنٹ یا کسٹمرز نہیں ہوتے اور جو ہوتے ہیں ان کو ایک ہی پرٹیکولر ٹائپ کی انوائس ہمیں بار بار ہر مہینے یا ہر پیریڈ کے بعد بھیجنی ہوتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے پاس ایک فلیٹ یا بلڈنگ ہے جس میں آپ نے ہر فلیٹ مختلف کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے اور یہ کرایہ آپ اپنے مختلف کرایہ داروں سے ہر مہینے وصول کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ہر مہینے ایک انوائس کریٹ کریں، کیوں نہ ہم ایک سیٹ پیٹرن پہ ایک انوائس کریٹ کر دیں جو کہ 12 مہینے تک ویلڈ ہو. 12ویں مہینے کے بعد جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے ہم اس کو ریوائز کر لیں گے اور ان 12 مہینوں کے دوران ہمارا سسٹم خود بخود یہ انوائس جنریٹ کرتا جائے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیسنز میں بھی بتایا، ہمیشہ کمپیوٹر کا اور سسٹم کا کام ہوتا ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا. جتنا زیادہ آپ آٹومیٹ کریں گے، جتنا زیادہ اپنے لیے آپ انوائرمنٹ بہتر کریں گے، اتنی ہی سہولت سسٹم آپ کو دے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک دفعہ اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو صحیح طریقے سے رجسٹر اور سیٹ اپ کرنا چاہیے. آئیے آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی انوائس جو پیریوڈکلی ہم اپنے ایک پرٹیکولر کسٹمر کلائنٹ کے لیے کریٹ کرتے ہیں وہ ریپیٹڈلی کس طریقے سے ہم اس کے اندر سیو کر سکتے ہیں اور جب ضرورت پڑے تو وہ ہمیں کس طرح آٹومیٹکلی پرامپٹ کرے گی. لیٹس گو اوور ٹو کوئک بکس. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کام ہمیشہ ہوم پیج سے شروع ہوتا ہے. تو اسٹارٹنگ فرام آر ہوم پیج وی آر گوئنگ ٹو گو اوور ٹو آر انوائس. وی آر گوئنگ ٹو کریٹ این انوائس. آپ یہاں سے بھی انوائس کریٹ کر سکتے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، لیکن سب سے کنوینئنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ہوم پیج کھلا ہوا ہے تو آپ کہیں نہ جائیں، آپ ہوم پیج پہ سیدھے انوائس کریٹ کریں. انوائس میں سب سے پہلے ہم ایک کسٹمر کو چوز کرتے ہیں. اب ہم نے اس کسٹمر کو اگر چوز کر لیا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس کے لیے ایک ایسی انوائس بنائیں جو ریکرسیولی بار بار استعمال ہوتی جائے. اس کمپنی کو ہم ایک سیٹ پیٹرن پہ ہر مہینے انسٹالیشن سروسز دیتے ہیں اور ہم اس کے لیے ایز اے تھرڈ پارٹی کام کرتے ہیں. اس سے ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے اور ہم اس سے ہر مہینے ایک ہی اماؤنٹ لیتے چلے جائیں گے جو کہ کچھ یوں ہے. بھلے یہ کام ہو یا نہ ہو لیکن ہم نے اس سے یہی پیسے ہر مہینے بل کرنے ہیں. اب جب ہم یہ ایک انوائس بنا لیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مہینے یہ آٹومیٹکلی انوائس بنتی چلی جائے. جب ہم یہ انوائس بنا لیں اور ہمیں یہ پتہ بھی چل جائے کہ ہم نے یہ انوائس ریکرسیولی بار بار استعمال کرنی ہے تو ہم اسے سیو کریں اور سیو کرنے کے بعد ایڈٹ میں جائیں. ایڈٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے اور اس کا نام ہے میمورائز انوائس. ہم اس آپشن کو چوز کریں گے. جیسے ہی آپ اس آپشن کو چوز کرتے ہیں آپ کے پاس اس انوائس کا جو ڈیفالٹ یا جو ٹیمپلیٹ آپ سیو کروانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو اس کا نام پوچھتا ہے. اپروپریٹ یہ ہے کہ ہم کیونکہ یہ ایک خاص پرٹیکولر اپنے کلائنٹ کے لیے یہ انوائس ریکرسیولی بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کے نام کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ ایڈ کر دیں. ہمارے کسٹمر کا نام ہے بیکر اور ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے بیکر انوائس کے نام سے اس کو ہم سیو کر رہے ہیں. اب آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 آپشن آ رہی ہیں. پہلی آپشن ہے ایڈ ٹو مائی ریمائنڈر لسٹ، دوسری ہے ڈو ناٹ ریمائنڈ می، تیسری ہے آٹومیٹ ٹرانزیکشن انٹری. سب سے پہلے تو ہم ان میں سے دیکھتے ہیں کہ ڈو ناٹ ریمائنڈ می کا کیا مطلب ہے.
ڈو ناٹ ریمائنڈ می، مجھے یاد نہ دلانا. یاد رہے کہ ہمیں یہ انوائس ایک ٹیمپلیٹ کے طور پہ سیو کرنا چاہ رہے ہیں. اس آپشن سے کیا ہوتا ہے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ریپریکیشن دیکھیں گے. ہم نے جو چیز اس کی بنائی ہے اس کا نام ہے بیکر انوائس، جو کہ اس کے کلائنٹ یا کسٹمر کے نام سے ایسوسیٹڈ ہے، اور جو ہم نے آپشن چوز کی ہے وہ ہے ڈو ناٹ ریمائنڈ می، یا مجھے یاد نہ کرانا. ہم اوکے کرتے ہیں اور یہ ہماری انوائس جا کے سیو ہو گئی ہے میموری میں. اگر ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں تو ہمیں جانا پڑے گا لسٹ میں. جب آپ لسٹ کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو آپشن آئیں گے اس میں ہے جی میمورائز ٹرانزیکشن لسٹ. اس میں ہم نے جتنی اپنی انوائسز میمورائز کرائی ہیں وہ موجود ہوں گی. اچھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہماری سب سے آخری میمورائز انوائس تھی یا ڈاکیومنٹ تھی وہ سب سے اوپر نظر آ رہی ہے. اسے آپ ڈبل کلک کریں اور ہمارے پاس وہی انوائس دوبارہ سے کھل کے سامنے آ جائے گی. اب یاد رہے کہ یہ انوائس جب بھی ہم چاہیں گے ہم بنا سکتے ہیں اور اسے ہم بار بار استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک جو اہم چیز میں آپ کو ادھر دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بیکر انوائس ہے جو کہ ایک کسٹمر کے نام کے ایسوسیٹڈ ہے. دوسری اس کی ٹائپ انوائس ہے، اور تیسری اس کی فریکوینسی اگر آپ دیکھیں تو فریکوینسی میں لکھا ہوا ہے نیور. نیور کا مطلب یہ ہے کہ یہ آٹومیٹکلی کبھی نہیں بنے گی، نہ یہ آپ کو پرومپٹ کرے گی اور نہ ہی یہ آپ کو بتائے گی کہ مجھے آپ نے کب بنانا ہے. یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کب چاہتے ہیں یہ انوائس پرٹیکولر استعمال کریں. اگر یہ ہمیں بتائے گی نہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہم ایک نیا جب کسٹمر یا کلائنٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایز پر ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایک انوائس میمورائز کروا دیتے ہیں اس پیٹرن پہ. اور جب ہم سے اس کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے، فریکوینسی کیا ہے، تو ہم اسی کو امینڈ کر کے اس طریقے سے اسے سیٹ کر لیتے ہیں جیسے ہماری مین ریکوائرمنٹ تھی. تو انیشلی ہم ایک ایز پر آر ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایک انوائس بنا کے سیو کر لیتے ہیں، اور سبسیکوینٹلی جب ہمارا جو بھی کانٹریکٹ ہے میچیور ہوگا تو ہم اسے ایز پر فریکوینسی پریفرڈ اور ایز پر کانٹریکٹ اس کو سیٹ کر لیں گے. سو بیسکلی دس انوائس template is for ensuring that we have a certain document which we can use or utilize whenever we need to as per our requirement, which has been set up as per our contract with our customer or client. اس کو جب بھی ہمیں نے انووک کرنا ہے ہم اپنی لسٹ دیکھیں گے ٹرانزیکشنز، میمورائزڈ ٹرانزیکشنز کی، اور جس بھی میمورائزڈ رپورٹ یا ڈاکیومنٹ کو ہم انووک کرنا چاہیں اس کے اوپر کو ہائی لائٹ کر کے ڈبل کلک کریں گے. جیسے ہی ہم ڈبل کلک کریں گے تو پہلا آپشن تو ہمارے پاس یہ تھا کہ وی کین سیو اے ٹیمپلیٹ وچ از although it is never going to be invoked or it is never going to inform us that it should be used, but we know that a template is available which can be changed when we want it to. دوسری آپشن ہم دیکھتے ہیں. اب ہم پھر میمورائز کرانے جا رہے ہیں. ہم سے کہہ رہا ہے کہ بیکر انوائس از آلریڈی ان میمورائز ٹرانزیکشن لسٹ. Would you like to replace it or add a new one? ہم کیونکہ بہت ساری یہ رپورٹیں نہیں بنانا چاہ رہے، ہم کہتے ہیں we want to replace it for the time being. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ، ایک کسٹمر کے ساتھ، ایک کلائنٹ کے ساتھ آپ کی ایک سے زیادہ ٹائپ کی انوائسز ہو. ان دیٹ کیس آپ کو وہ ایڈ کرنا پڑے گی. لیکن جسٹ فار لرننگ پرپز ہم اس وقت پچھلی اپنی میمورائزڈ انوائس کو ریپلیس کر رہے ہیں. Now this time the next option that we are going to take it, add to my reminder list. جب بھی آپ یہ ایڈ کریں گے ہمارے پاس رائٹ ہینڈ پہ دیے گئے آپشنس کھل جائیں گے اور وہ پوچھے گا ہم سے کہ کتنی دفعہ کس پیریڈ کے ساتھ میں آپ کو انفارم کروں کہ یہ انوائس بنانی ہے. تو اس کا جواب یہاں موجود ہے. اس میں وہ آپ سے سارے آپشن آپ سے پوچھتا ہے. ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ فار دا ٹائم بینگ دس انوائس از گوئنگ ٹو بی جنریٹڈ منتھلی. یہ ہر مہینے بنا کرے گی اور اس کو اگلی جو یہ ڈیٹ ہے جب یہ بنے گی وہ ہے 1 جنوری. ہر مہینے بنے گی 1 جنوری کو اگلی اس کی ڈیٹ ہے بننے کی. جب یہ ڈیٹ آئے گی آپ کو سسٹم خود بخود ہی پرومپٹ کرے گا کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو کریٹ دس انوائس، اور یہ انوائس بنی ہوئی آپ کے سامنے آ جائے گی. ابھی جو ہم نے انوائس بنائی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک آئٹم ہے. شاید ایک آئٹم آپ کو اتنا تکلیف نہ دے رہا ہو، لیکن جہاں ایک سے زیادہ اسٹینڈرڈ آئٹم ہوں گے
وہاں آپ خود سوچ لیں کہ ہمیں پوری انوائس اسکریچ سے اوپر سے لے کے نیچے تک فل کرنی پڑے گی. In this case, what we are going to do is, we are going to tell the system to make this template and make it available to us and prompt us on the 1st of next month. اب ہم نے اسے بتا دیا کہ یہ ہماری جو انوائس ہے یہ اب ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو بنا کرے گی. آئیے لسٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے چینج کی ہے وہ کس طریقے سے بنی ہے. اب جو بیکر انوائس ہم نے نئی بنائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ منتھلی بیسس پہ ہمیں بن کے دکھایا کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اگلی جو ڈیٹ ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. آئیے ہم ایک اور انوائس کریٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم تیسرا آپشن چیک کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہوگا. ہم منتھلی بیسس پہ ان سے لیبر کے چارجز بھی لیا کریں گے اور اس کا بھی ہم نے اس میں ایک ایڈیشنل پوائنٹ ڈال دیا ہے. اب ہمارے پاس ایک سے زیادہ آپشن ہے. آئیے اس کو بھی ہم سیو کرتے ہیں اور ایک تیسری بناتے ہیں جس کو ہم لکھ دیتے ہیں 2 آئٹمس تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس میں ہم نے 2 آئٹم ڈالیں. اور یہ وہ انٹری ہے جو تھرڈ پارٹ ہے جو کہ اس میں میرے لحاظ سے سب سے بہتر ہے کیونکہ ہم اس میں بہت زیادہ کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز آٹومیٹ ٹرانزیکشن انٹری. دوسری چیز ہم اسے بتاتے ہیں کہ یہ منتھلی بننی ہے. اگلی جو یہ بننی ہے اس کی ڈیٹ ہم دے سکتے ہیں. ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اب مزید کتنی بننی ہے. جب ہم نے منتھلی دے دیا پہلی تاریخ دے دی تو یاد رکھے کہ منتھلی کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اگلے منتھ میں اس سے اگلے منتھ میں اور اس سے اگلے منتھ میں آٹومیٹکلی بنتی چلی جائیں گی. لیکن ہم نے یہ بتانی ہے کہ اب ریمیننگ کتنی ہے. ریمیننگ کا مطلب کیا ہے ذرا یہ سمجھنے والی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ 12 مہینے کا ہو اور 12 مہینے کے بعد رینیو ہوتا ہو اور رینٹل کانٹریکٹ بہت سارے اسی طرح سے ہوتے ہیں. 12 مہینے کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی چینج آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ 10% انکریز آپ نے لاگو کرنا ہو یا اگر آپ نے مڈ ایئر سے یہ کانٹریکٹ کیا ہے تو 6 مہینے کے بعد اسے رینیو ہونا ہو. بہت سے لائسنسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ فار 1 فسکل ایئر ہوتے ہیں. اگر وہ ایک فسکل ایئر کے لیے ہے اور آپ کا فسکل ایئر اینڈ ہوتا ہے جون 30 کو, اگر آپ نے مارچ میں وہ لائسنس رینیو کرایا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کا لائسنس 4 ماہ اور چلے گا اور جون 30 کو ایکسپائر ہو جائے گا اور آپ کو دوبارہ سے لائسنسنگ فیس دینی پڑے گی. یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں صرف بتانا ہے کہ یہ ریمیننگ کتنی دفعہ مزید آٹومیٹکلی کریٹ ہو. ان دس کیس ہم کہتے ہیں کہ یہ 6 دفعہ مزید کریٹ ہونی چاہیے. دوسری چیز ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ اپنے ڈیو ڈیٹ سے کتنے دن پہلے بن کے تیار ہو جائے یا ہمیں پرومپٹ کرے کہ اسے بنانا چاہیے. ہم کہتے ہیں اسے 2 دن پہلے مجھے بتا دیا کرو کہ یہ بننی ہے. ڈیز ان ایڈوانس ٹو انٹر. تو یہ آٹومیٹکلی اگر ہم نے پہلی تاریخ اسے کہا ہوا ہے تو پچھلے مہینے کی یہ ہمیں 30 تاریخ کو اور اگر 30 کا مہینہ ہے تو 29 تاریخ کو پرومپٹ کرے گی. اس کو ہم اوکے کر کے سیو کرتے ہیں اور اپنی لسٹ میں اس کو چیک کرتے ہیں. اب ہمارے پاس بیکر انوائس 2 آئٹمز نظر آ رہا ہے. یہ منتھلی انوائس ہے اور آٹو جنریٹڈ ہے. آٹو جنریٹڈ کا مطلب ہے کہ اب ہم نے اسے بتانا نہیں ہے, یہ خود بخود ہی بار بار ری جنریٹ ہوتی رہے گی. کتنی دفعہ بنے گی یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. یہ مزید 6 دفعہ اور بنے گی اور رک جائے گی. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک انوائس میمورائز کروا لی, ایک ٹیمپلیٹ سیو کروا دیا ہے. اسے ہم بار بار ری یوز کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ والا جو ہم نے سیو کیا ہے اس کی آپشن یہ ہے کہ یہ ہمیں پرومپٹ نہیں کرے گا. پرومپٹ اگر نہیں کرے گا تو ہمیں یاد رکھنا ہے بلکہ ہم نے لسٹ میں چیک کرنا ہے کہ کیا کون سے ایسی انوائسز ہم نے میمورائز یا سیو کرائی ہوئی ہیں, ان کے ٹیمپلیٹس اور فارمیٹس جو کہ ہم ری یوز کر سکتے ہیں. اور اس کی میں نے آپ کو ریزن بھی بتائی تھی کہ کیونکہ یہ ابھی ایکٹیو رننگ میں نہیں آئی, استعمال شروع نہیں ہوا, کانٹریکٹ ہمارا فارملائز نہیں ہوا ہے, لیکن ہمارے ساتھ ایک ایسوسیٹ ہو گیا ہے کسٹمر یا کلائنٹ, تو ہم نے اس کے لیے ایز پر ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہمیں یاد ہے ہم نے ایک چیز بنا لی ہے. وی کین وین وی وانٹ ٹو, اس کو بہتر کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ہم ایک انوائس ایسی بنا لیں جو ریکرسولی ہم استعمال کر لیں. دس از فار آر بیسک memory only. We can go and look at the list and see which of the invoices we have saved for future reference.
In next lessons, we are going to see how to improve these templates and use them recursively. Thank you.